بے-نظیر آپ سے شروع کرنا چاہیں گے. یہ جو ایلیگیشنز لگی اور ہم نے دیکھا کہ آج اس کے اوپر بہت سے اپوزیشن کے جو رہنما ہیں جو مارچ یا اپوزیشن کے احتجاج میں شرکت کر رہے تھے ان کو گرفتار بھی کیا گیا. یہ کیا سگنیفائی کرتا ہے بھارتی الیکشنز کے اندر؟ یہ کتنی بڑی الزامات فیٹ ہے اور اس سے آگے چل کر کیا ہو سکتا ہے امپلیکیشنز؟ علینا مجھے نہیں پتا کہ ان کی اس تحریک کی وجہ سے راہل گاندھی صاحب جو ہیں وزیر اعظم بن سکتے ہیں بھارت کے یا نہیں، لیکن ایک چیز بہت واضح ہے، وہ یہ کہ کانگریس اور راہل گاندھی صاحب وہی کر رہے ہیں جو ایک جمہوری نظام میں اپوزیشن کو کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ آپ حکومت پہ چیکس اینڈ بیلنسز رکھیں، آپ حکومت سے سخت اور سخت سوال پوچھیں، خاموش ہو کے نہ بیٹھے. بلکہ میں تو کہوں گی علینا کہ ہماری جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں شاید وہ بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں راہل گاندھی صاحب سے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی جس کا نام تھا بھارت جوڑو تحریک، جس میں انہوں نے کہا تھا میں نفرت کی بات نہیں کروں گا، میں محبت کی، ملک جوڑنے کی بات کروں گا. اور وہ چل کے گئے تھے کئی شہروں میں بھارت کے جہاں پہ، اور وہ جو تصویریں تھی علینا میرے خیال سے انہوں نے ان کو اصل میں جو ایک امیج میک اوور ہے، جو ایک تاثر تھا ان کے بارے میں کہ بڑے ایلیٹسٹ سے ہیں، وہ امیج میک اوور ان کو اس تحریک سے ملا تھا کہ وہ بارش ہوتی تھی، سردی ہوتی تھی، وہ کھڑے ہوتے تھے، لوگ آتے تھے، وہ ان سے ملتے تھے. یہ چیزیں، یہ جو تصویریں، یہ ویژولز ہوتی ہیں، یہ لوگ بھولتے نہیں ہیں. آج بھی جب آپ نے دیکھا کہ وہ گرفتار ہوئے تو ایک ایم پی تھی، وہ بے ہوش ہو گئیں، وہ کھڑے رہے ان کے پاس، ان کو پانی لا کے دیا، ان کے بار بار پوچھتے رہے. یہ چیزیں لوگوں کو نہیں بھولتی. اور میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہماری اپوزیشن اس سے سیکھ سکتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہاں پہ کہیں کہ یہ تاریخ ہے، آ جائیں سب احتجاج کے لیے، بہت ضروری ہے کہ ہماری اپوزیشن گراس روٹ پہ لوگوں کے پاس جائے، ان کے عوام کے پاس آپ جائیں اور جا کے ان سے پوچھیں کہ آپ سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں وہ اس ملک کے لیے. تو یہ ایک تو چیز. دوسری چیز علینا کہ آپ دیکھیں یہ جو انہوں نے پوری جو تفصیلی ایک رپورٹ جمع کی ووٹر فراڈ کے بارے میں، یہ الیکشن کے تقریباً کچھ 6-7 مہینے بعد، مطلب انہوں نے بڑی جلدی الیکشن کے یہ ساری چیزیں ڈاکیومنٹ کرنا شروع کی، پھر ایک تفصیلی رپورٹ بنائی اور وہ عوام کے سامنے رکھی. یہ بھی میرے خیال سے ایک مسڈ اپرچونٹی تھی ہماری اپوزیشن کے لیے. مجھے پتا ہے پی ٹی آئی نے کچھ تھوڑی بہت ڈاکیومنٹیشن کرنے کی کوشش کی تھی فارم 45-47 کی، لیکن اتنی آرگنائزڈ، اتنی تفصیل سے رپورٹ لا کے میرا نہیں خیال ہے کسی ہماری اپوزیشن کی جماعت نے رکھی ہے عوام کے سامنے جیسے انہوں نے رکھی. اور پھر اس کے بنیاد پہ اب آپ ایک تحریک چلا رہے ہیں اور سوالات رکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے. اور تیسری چیز علینا جو مجھے بہت اچھی لگی آج راہل گاندھی صاحب کی، کہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ میں سیاست کے لیے نہیں کر رہا، یہ میں آئین کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ آئین کا تحفظ کرے، اور جب وہ نہیں کرتے تو وہ ایک جرم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ سارے سوالات لے کے الیکشن کمیشن جا رہے تھے. تو علینا یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جہاں پہ بڑے اتھارٹیرین قسم کے مائنڈ سیٹس آپ کو ملتے ہیں، شاید یہ ایک طریقہ ہے، یہ شاید لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ایک ریلیٹیبلٹی، کہ وہ ایک سیاستدان کی طرف دیکھیں جو ایکسیسیبل ہو، جو ان سے آ کے پوچھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. ہم نے پہلے بھی شو پہ زہران ممدانی صاحب کی بات کی، انہوں نے نیو یارک میں بڑی اچھی ایک کیمپین چلائی، اور کیسے چلائی کہ وہ ان علاقوں میں گئے جہاں پہ ٹرمپ کے سپورٹرز تھے، جہاں پہ ویسے لوگ تھے جو کبھی شاید ان کو ووٹ نہ ڈالتے، اور وہ وہاں پہ گئے، جا کے انہوں نے سنا وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر ان سے بیٹھ کے بات کی کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس شہر کے لیے. تو یہ شاید وہ چیزیں ہیں لینا جس کی طرف ہماری اپوزیشن کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. راہل گاندھی الیکشن نہیں جیتے، لیکن انہوں نے ایک ٹف ٹائم ضرور دیا بی جے پی کو، اور یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ ڈاکیومنٹس ہیں جو عوام کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے.